بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس میں باب نمبر 48 کا جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب من دعا لصاحبہ ان اکثر مالہ وولدہ، یعنی اگر کوئی اپنے کسی ساتھی کے لیے یوں دعا کرے کہ یا اللہ تو اس کے مال میں اور اسی طرح تو اس کی اولاد میں کثرت عطا فرما، کہ مال و دولت میں اور آل و اولاد میں خوب کثرت ہو، فراوانی ہو۔ اگر یوں دعا کی جائے تو یہ کیسا ہے؟ یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ پسندیدہ ہے یا کچھ اور ہے یا کیا معاملہ ہے؟ اس بارے میں گفتگو کی گئی ہے یہاں اس عنوان کے تحت۔ تو فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، یہ حدیث ہے ہمارے سامنے کہ جس کا نمبر ہے 88۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة، فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه؟ فقال جعله عن يمينه، ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له، فدعا لي بكل خير، وكان في آخر دعائه أن قال اللهم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو کہ ناظرین کرام جیسا کہ معروف ہے یہ بات کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ مدنی زندگی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حکم کی تعمیل کے طور پر مکہ سے ہجرت کر کے نبوت کے 14ویں سال کے آغاز میں مدینہ تشریف لائے تھے، وہاں اس وقت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ مدینہ کے باشندوں میں سے تھے، انصار مدینہ میں سے تھے، اور اس وقت ان کی عمر تھی محض 10 سال، اور اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 10 سالہ مدنی زندگی تھی، تو مسلسل ان 10 سالوں کے درمیان انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کی حیثیت سے وہاں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے اور استفادہ بھی کرتے رہے، کسب فیض میں مشغول و منہمک رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا مقدس ترین فریضہ بھی انجام دیتے رہے، یعنی 10 سال کی عمر سے آئندہ 10 سالوں تک مسلسل یہ خدمت انجام دیتے رہے، یعنی جب ان کی عمر 20 سال ہو گئی تھی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور اس وقت اتفاق سے گھر میں صرف میں تھا اور میری والدہ تھی اور میری خالہ جن کا نام تھا ام حرام، اور ان کی والدہ کا نام تھا ناظرین ام سلیم۔ یہ تمام شخصیات یہ بڑی ہی جلیل القدر قسم کی اور تاریخی قسم کی شخصیات ہیں، اور یہ کہ کتب حدیث میں جا بجا ہمیں ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور اسی طرح تاریخ اسلام کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ہمیں ان جلیل القدر شخصیات کا تذکرہ بکثرت اور بڑے اہتمام سے ملتا ہے۔ تو یہ ام سلیم جو کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، اور ان کی خالہ ام حرام
جو کہ عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ گھر میں ہم تینوں تھے، میں یعنی انس، میری والدہ ام سلیم اور میری خالہ ام حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہمارے گھر، اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ الا اصلی بکم، کیا میں تمہیں نماز پڑھاؤں؟ وذاک فی غیر وقت صلاح، یعنی فرض نماز کا وقت تو نہیں تھا، تو مقصد یہ کہ نفل نماز پڑھاؤں میں تمہیں کہ جب بھی موقع ملا ہے اور فرصت کی 2 گھڑیاں جب میسر آئی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی اے ہمارے نبی، یعنی یہ حکم براہ راست اللہ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اے ہمارے نبی، اے ہمارے حبیب، لیکن ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام انسانوں کے لیے، ہم سبھی کے لیے، اور یہ کہ پوری امت کے لیے یہی حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم سنایا گیا ہے۔ کیا ہے یہ حکم؟ سورۃ الشرح میں، کہ جسے سورۃ الانشراح بھی کہا جاتا ہے، آخری سپارے میں، 30ویں سپارے میں، چھوٹی سی سورت ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے انسان، جب تمہیں فرصت کے اور فراغت کے لمحات میسر آئیں تو کھڑے ہو جاؤ، کوشش کرو، محنت کرو، کھڑے ہو جاؤ، سستی نہ دکھاؤ، اور یہ کہ غفلت میں مبتلا نہ پڑے رہو۔ کس بارے میں محنت کرو، کس مقصد کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے اللہ سے لو لگاؤ، اور اپنے خالق و مالک کے ساتھ اپنا یہ رشتہ اور یہ تعلق، اسے مزید مضبوط و مستحکم بنانے میں مشغول و منہمک ہو جاؤ۔ وقت ضائع مت کیا کرو کہ یہ وقت دوبارہ یہ ہاتھ آنے والی چیز نہیں ہے کہ ایک بار جب وقت گزر چکا تو پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا سوائے پچھتاوے کے۔ اگر وقت سے فائدہ نہ اٹھایا تو بس پھر پچھتاوا ہی رہ جائے گا، خدا نہ خواستہ۔ لہذا انسان کو یہ حکم دیا گیا اس کے خالق و مالک کی طرف سے کہ جب بھی یہ کام کاج کے دوران، دفتر میں، گھر میں، بازار میں، کسی بھی جگہ، یا انسان دفتر میں کام کاج میں، محنت میں مشغول ہے، مصروفیت چل رہی ہے، لیکن اگر 2-4 لمحے میسر آ گئے، 5 منٹ کی فرصت میسر آئی ہے، تو کھڑے ہو جانا چاہیے، 2 رکعت انسان پڑھ لے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہو جائے۔ تو اس وقت فرض نماز کا وقت نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ فرض نماز کا وقت اگر ہوتا تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد میں ہوتے، نہ کہ یہاں۔ تو فرمایا کہ جب فرصت میسر ہے تو کیا میں تمہیں نماز نہ پڑھاؤں؟ لہذا ظاہر ہے کہ انہوں نے سبھی نے عرض کیا، گھر کے جو افراد تھے، کہ ضرور نماز پڑھائیے۔ اور یہ جو راوی ہیں کہ جو روایت کر رہے ہیں حضرت انس سے یہ حدیث، جب یہ روایت کر رہے تھے آگے، تو وہاں حاضرین میں سے کسی نے اس راوی سے یہ بات دریافت کی کہ جب نماز شروع ہوئی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں امامت فرما رہے ہوں گے، تو انس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کھڑا کیا کہ عورتیں اور خواتین؟ تو یہ بات معلوم ہے کہ وہ پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، کہ اگر جماعت ہو رہی ہے اور مسجد میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو اب مرد تو امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، عورتیں کہاں کھڑی ہوں گی؟ ان مردوں کے ساتھ یا کہاں؟ تو یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ عورتیں مردوں کے پیچھے اپنی صف بنائیں گی، لیکن یہاں صورتحال یہ تھی کہ 2 عورتیں ہیں اور مرد صرف ایک ہی ہے، یعنی انس رضی اللہ عنہ۔ تو اب یہ لوگ، یہ مقتدی حضرات، ان کی کیا کیفیت ہوئی؟ یہ کیسے کھڑے ہوئے؟ تو خواتین تو پیچھے ہی ہوں گی، تو ایک اکیلا مرد
یہ کہاں کھڑا ہوا ہوگا؟ تو حاضرین میں سے کسی کو یہ اشکال پیدا ہوا، تو اس نے راوی سے، کہ جو حضرت انس سے یہ واقعہ، یہ حدیث بیان کر رہا تھا وہ راوی، تو اس سے یہ بات دریافت کی کہ فَأَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِّنْهُ، کہ انس تو اکیلے تھے، باقی دو خواتین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے وقت اور امامت کرتے وقت اس جماعت میں انس کو کہاں کھڑا کیا؟ فقال جعلہ عن یمینہ، تو راوی نے یوں جواب دیا کہ انس رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں طرف کھڑا کیا، اپنی دائیں طرف۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ناظرین کرام کہ اگر ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، یا یہ کہ خواتین بھی ہیں لیکن خواتین تو پیچھے کھڑی ہوں گی، مرد مقتدی صرف ایک ہے، اور یا یہ کہ دونوں بس ایک ہی ہیں، ایک امام اور ایک مقتدی، تو ایسی صورتحال اگر پیش آئے تو امام اور مقتدی دونوں ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ البتہ یہ کہ مقتدی امام کی دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آئی۔ اور اس کے بعد آگے جو انس رضی اللہ عنہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا تو وہ سلسلہ اب آگے ہے۔ ثم صلی بنا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ثم دعا لنا، اور جب نماز سے فراغت ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، ہمارا یہ جو گھرانہ تھا کہ دعا لنا اہل البیت، ہم جو اس گھر کے افراد تھے، افراد خانہ، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے، ہمارے لیے دعائے خیر کرنے لگے کہ دعا لنا اہل البیت بکل خیر من خیر الدنیا والآخرہ، کہ دنیا و آخرت میں ہمارے لیے خیر و خوبی کی دعا فرمائی۔ فقالت امی، اس موقع پر میری والدہ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ یعنی ام سلیم، انہوں نے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ خویدمک ادعو اللہ لہ، کہ دیکھیے اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، چھوٹا سا خادم، یہ انس چھوٹا سا آپ کا یہ خادم ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائیے کہ ہم سب کے لیے آپ دعائے خیر فرما رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے یقیناً، لیکن یہ جو میرا بچہ ہے اور آپ کا یہ چھوٹا سا خادم ہے، آپ کی خدمت انجام دیا کرتا ہے، تو اس کے لیے اے اللہ کے رسول آپ بطور خاص الگ سے مزید دعا فرمائیے۔ تو ناظرین کرام، خویدمک یہ تصغیر کا صیغہ ہے عربی میں، تصغیر کہ چھوٹا سا، اور یہ کہ یہاں تصغیر جو ہے یہ تحقیر کے طور پر نہیں ہے کہ کسی کو حقیر اور چھوٹا اور معمولی ظاہر کرنا مقصود ہو۔ بعض اوقات تصغیر کا صیغہ اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ تو معمولی سا ہے، چھوٹا، بیکار، نکما، تو یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ پیار اور محبت کے طور پر۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اپنے اس خادم کے لیے پیار کے جذبات کو اجاگر کرنے کے لیے محبت کے طور پر کہ دیکھ لیجئے اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا اتنا چھوٹا سا یہ خادم ہے، یہ میرا بچہ چھوٹا سا، تو اس کے لیے خاص دعا فرما دیجئے۔ تو اس موقع پر فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فدعا لی بکل خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ہر قسم کی خیر و خوبی کی اپنے رب سے دعا فرمائی۔ وَكَانَ فِي آخِرِ دُعَائِهِ أَنْ قَالَ، اور دعاؤں کے اس سلسلے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے اپنی زبان مبارک سے، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ، یعنی یا اللہ تو اس کے مال میں بھی اور اس کی اولاد میں بھی کثرت عطا فرما، اور یہ کہ اس میں یعنی اس کے مال اور اولاد میں
خیر و برکت بھی عطا فرما۔ تو ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ کہ دیکھ لیجئے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ والدہ کہ جب دیکھ رہی ہیں اپنی آنکھوں سے یہ منظر کہ کوئی اور نہیں ہے، یہ سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ افضل الانبیاء والمرسلین، تمام نبیوں کے یہ سردار اور سب سے افضل و اشرف ہیں، یہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، یہ موقع ہے، یہ دعا فرما رہے ہیں ان سے دعائیں کروا لی جائیں اور اپنے لیے دنیا و آخرت میں خوب خیر و خوبی کا سامان اپنے دامن میں سمیٹ لیا جائے کہ یہ نادر موقع نہ جانے دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو اس نادر ترین موقع پر خود اپنے لیے کچھ مانگنے کی بجائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے دعا کروانے کی بجائے کس کے لیے دعا کروائی؟ سوچئے ناظرین کرام، اپنے لیے دعا نہیں کروائی بلکہ اپنے بچے کے لیے دعا کروائی۔ اپنے بچے کے لیے تو ماں جہاں خیر و خوبی کی کوئی امید نظر آ جائے، جہاں کوئی آس نظر آ جائے خیر و خوبی کی کہ شاید یہاں اس دروازے سے کچھ نصیب ہو سکتا ہے، شاید یہاں سے کوئی خوبی کوئی فائدہ ہاتھ آ سکتا ہے، تو ایسے میں ہر ماں وہ فائدہ وہ خوبی اپنے لیے سمیٹنے کی بجائے اور اپنے لیے وہ فائدہ حاصل کرنے کی بجائے فوراً سب سے پہلے ہر ماں کے دل میں یہی تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ فائدہ اپنے بچے کے لیے حاصل کر لوں، اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے۔ کہ جب ماں کا یہ حال ہے اور یہ جذبات ہوا کرتے ہیں ہر ماں کے دل میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تو یقیناً اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ اولاد کو بھی اپنی ماں کے ساتھ ایسا ہی حسن سلوک کا معاملہ روا رکھنا چاہیے، اور اولاد کے دل میں بھی اپنے والدین کے لیے اور بالخصوص ماں کے لیے ایسے ہی جذبات ہونے چاہیے ہمیشہ، اور یہ کہ والدین کی خدمت کا جذبہ، ان کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ، ان کی خبر گیری کی فکر ہمیشہ دامن گیر رہے کہ جس طرح ماں کے جذبات ہیں تو وہی کیفیت ماں کے لیے اولاد کے دل میں بھی ہونی چاہیے۔ اور ناظرین کرام، یہ حدیث اگرچہ مکمل ہو چکی ہے لیکن اس میں مزید بعض بہت ہی قیمتی فوائد ابھی ہمارے لیے ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ فی الحال رہ گیا ہے۔ آئندہ ملاقات کے موقع پر یہی گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔